کہ اللہ نے خالق نے ہم کو بنایا تو ہمیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی رضا نہیں، ہم کسی چیز سے دلچسپی نہیں رکھتے، رہبانیت اختیار کرتے اور بعض کو ایسے تپسیا میں اور ریاضت میں آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں، اور بعض کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں سانس لینے کے ہوا کی ضرورت ہے تو سانس کو بھی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز سے غرض نہیں، نہ بیوی سے، نہ بچے سے، نہ معاشرے سے، نہ سوسائٹی سے، ہم بس اس کے گیان اور دھیان میں بس لگے ہوئے ہیں کہ وہ مل جائے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس گیان دھیان سے وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ تو تجربہ بتاتا ہے کہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کے جو ملنے کا طریقہ ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے، اور تو مان جائیے اسلام کا کہ پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس سے اگر ملنا چاہتے ہو یہ طریقہ نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت، سانس بند کر کے بیٹھ جاؤ، سادھو سنت ہو جاؤ، نن ہو جاؤ، پادری ہو جاؤ، سب کو چھوڑ دو، اس کا نتیجہ فساد ہی آتا ہے کیونکہ فطرت بے کنٹرول انسان کے بس کی بات نہیں، نتیجہ تباہی اور بربادی کا ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی لیکن اس پہ نہیں پہنچے۔ پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر مخلوق تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے، تم ہر چیز کو برتتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جميعا، رب نے تمہارے لیے ہر چیز کو بنایا، آسمان کے ستارے سے لے کر کے زمین کے ہر ایک ذرے کو رب نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا۔ اللہ کے خلیفہ تم اللہ کے عزیز ہو، تو جس رب نے ساری مخلوق کو تمہارے لیے بنایا تو اے انسان رب نے تم کو کس لیے بنایا؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو پیغمبر کائنات، فطرت کے نبی، امن و سلامتی کے نبی حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس مزدع جاں فضا کو سنایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جن کو اپنے لیے پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اس کو پہچاننے کے لیے نہ پہلا طریقہ ٹھیک تھا نہ دوسرا طریقہ ٹھیک تھا، اس لیے کہ پہلے لوگ تو قائل ہی نہیں، مر مٹ کر کے دنیا کو ختم کر دیں گے، کیونکہ ان کی تگ و دوڑ تو صرف اس لیے ہے کہ وہ بھوک پیاس کو، اپنی خواہش کو مٹائیں، چاہے اس سلسلے میں دنیا کو لوٹنا پڑے، چاہے اس سلسلے میں دنیا کو قتل کرنا پڑے، ہمیں تو اپنے غرض سے مقصد ہے کہ ہمارا کام ہو، ہم لطف اٹھائیں، عیش کوشیوں میں ہماری زندگی یہ پھر تھوڑا ملے گی۔ آپ اپنے اگل بغل ایسے کہنے والوں کو سنتے ہیں روزمرہ، شرم کی بات ہے کہ ایسے سننے والوں کو بھی لوگ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور اپنی مسلمانی اور اپنی اسلام پر معاذ اللہ کمتری کا احساس کرتے ہیں۔ اسلام نے تو تم کو اعلیٰ بنایا تھا، کہاں سو رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں ہم، کیا کہہ رہے ہیں ہم، کیا سوچ رہے ہیں ہم سے بہتر، ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے تو انسانیت کی ساری شرافتیں، انسانیت کی ساری سعادتیں تو ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن ہم نے کیا سوچا، ہم نے کیا کہا؟ کیا دنیا اسی لیے ہے
کہ کھائیں پئیں موج اڑائیں ختم ہو جائیں؟ نہیں، مقصد ہم نے بتلا دیا کہ مقصد کیا ہے۔ دوسرا جو طبقہ گیان دھیان میں سادھو سنت ننس منگس بن کر کے، پادری رہبانی بن کر کے، کیا اس طرح سے دنیا آگے بڑھ سکتی تھی؟ نسل انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رہبانیت نہیں ہے، نکاح میری سنت ہے، فانکحوا ما طاب لکم، النکاح نصف الایمان۔ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا، قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو، تجارت کرو، بزنس کرو، دنیا میں رہ کر کے اللہ کی نعمتوں کو تم کرو۔ لیکن نفس اتنا شریر ہے، نفس اتنا شریر ہے، اسی نفس کے لیے کہا قرآن نے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہر وقت کہتا ہے۔ اور اس نفس کا عالم، اس زندگی کا عالم، ذرا گرمی لگی ٹھنڈی پہنچاؤ، پنکھا چلاؤ، ایئر کو لگاؤ، ایئر کنڈیشن، گرمی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بدن اس چیز کو چاہتا ہے۔ پیاس لگی پانی لاؤ، پانی لاؤ، بھوک آئی کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، ٹھنڈی لگی گرمی پہنچاؤ، گرمی پہنچاؤ، بدن کا تقاضا ہے۔ ذرا بھی پھیپھڑے میں ذرا کچھ ہوا، انفیکشن ہوا، معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے، اور جگر میں ذرا بھی انحراف ہوا، آکسیجن کا پرابلم ہوا، ہوا لاؤ، ہوا لاؤ، ورنہ زندگی دو بھر۔ یہ بدن کا تقاضا ہے، اور بدن کا حال، نفس کا حال یہ ہے کہ النفس کالطفل ان تحملہ، یہ بچے کی طرح ہے۔ یہ انسان کا نفس جو ہے، ہمارے اندر جو نفس ہے، یہ بچے کی طرح ہے، ہر وقت مانگتا ہے، ہر وقت روتا ہے۔ جو ماں باپ اس راز کو نہیں سمجھتے کہ بچہ کے ہر وقت رونے پر اس کی ہر جائز ناجائز مرادوں کو پورا کرتے ہیں، بچہ غلط راہ پہ لگ جاتا ہے۔ آپ کو کبھی کبھی آنکھ دکھانی ہوتی ہے، آپ کو کبھی کبھی ڈانٹنا ہوتا ہے، رک جاؤ، صبر کرو، کیا ہر وقت مانگتا ہے؟ اور کبھی پیار سے چمکار کر کے آپ سینے لگاتے ہیں، بچہ ہے نا، لیکن ہر وقت چمکاریں، پیار کریں، ہر اس کی ناجائز اور جائز خواہشات کو پورا کریں تو کیا حشر ہوگا آپ جانتے ہیں۔ یہی حال نفس کا بھی ہے کہ اگر نفس ہر وقت کہے کھانا لاؤ، پانی لاؤ، یہ کرو، وہ کرو، نفس کی ہر مراد کو آپ پورا کریں تو یہ موٹا ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ متکاسل اور مترفین میں آ جائے گا، اور اس کا شمار اسی طرف ہو جائے گا جو کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ اس پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کائنات نے کہا کہ کلوا من الطیبات، کھاؤ پیو ضرور، النکاح نصف الایمان ضرور، فانکحوا ما طاب لکم من النساء ضرور، لیکن اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے تمہیں کبھی کبھی کھانے سے بھی رکنا ہوگا، پینے سے بھی رکنا ہوگا، نفس کی خواہشات پہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا، تاکہ یہ صحیح معنوں میں اپنے اندر اور دائرے میں رہ کر کے انسانیت کے تقاضے کو پورا کرے۔ اس لیے پیغمبر کائنات نے فاران کی چوٹی سے کھڑے ہو کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پہ روزہ فرض ہوا، ایمان والو۔ یہ روزہ کیا ہے؟ الصیام جنہ، یہ ڈھال ہے، یہ تربیت ہے، یہ مشق ہے، یہ ریاضت ہے۔ گویا کہ یہ روزہ آدمی کنٹرول کرتا ہے، اسی چیز کا نام تو روزہ ہے نا، ضبط کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ یہی وفننگ جو ہے، یہی تمرین، یہی تدریب، یہی مشق، یہی ریاضت انسان کو اس دائرے میں لا کر کے کھڑی کرتی ہے کہ ہم بالکل مدمن نہیں، ہم بالکل مست الست نہیں۔ رب نے ہم کو قوت فیصلہ دیا ہے، رب نے ہمارے اندر توازن پیدا کیا ہے، ہم انسان ہیں، پاگل ہاتھی کی طرح، جانور کی طرح نہیں جو چاہا کر لیا۔ رب نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہم متناسب انداز میں توازن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار کر کے، اور روزہ اسی صبر کو، روزہ اسی
تمرین کو، روزہ اسی ریاضت کو، روزہ اسی مشق کو دن میں رات میں اس ترتیب کے ساتھ کرتا ہے کہ آپ غور کرو، سوچو۔ دین نے جو ہمیں عبادت کے نام پہ روزہ دیا ہے، اگر آپ اس کے ظواہر اور بواطن حسن کو دیکھیں تو 100 جان سے قربان ہو جائیں گے اور وہی آرزو کریں گے جو نبی نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ روزہ کی کیا برکتیں اور سعادت ہیں تو صرف ایک رمضان نہیں بلکہ تم سال بھر تمنا کرتے کہ روزہ ہی روزہ رہے۔ اس لیے کہ اس توازن سے، اس تناسب سے جو انسان کو سکون اور انسان کو جو انسانیت کی معراج ملتی ہے وہ روزہ بھرپور عطا فرماتا ہے۔ دیکھو آپ، سحری کا وقت کھانے کا ٹائم ہے وہ، لیکن آدمی ضبط کر کے کھاتا ہے۔ کہ ان فی السحور برکہ، نبی نے کہا ہے کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، برکت ہے اس میں، اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو برکت عطا فرمائے، ہم جانے یا نہ جانے رب اس میں برکت رکھا ہے۔ ان فی السحور برکہ، اس میں برکت ہے۔ سحری آپ نے کھا لی سنت کے مطابق، کھجور ہی سے آپ نے کر لیا، پانی سے کر لیا، چند لقمے ڈال لیے، یہ سحری ہو گئی، برکت کی چیز ہے، اس لیے اس کو چھوڑو نہ۔ بعض لوگ اپنی عادت کو بگاڑ لیتے ہیں کہ مغرب بعد ہی کھا لیتے ہیں، چاہے 2 لقمہ ہی آپ اپنے حلقے کے نیچے لے جائیں، چاہے 3 کھجوریں ہی کھائیں، پانی کے ساتھ کریں، لیکن اس سنت کو ترک نہ کریں، اس لیے کہ پیغمبر جو کہتے ہیں اس میں ایسے راز ہیں جس کو عقل نہیں پہنچ سکتی، سمجھ نہیں سکتے۔ آپ نے سحری کر لیا، اس وقت تک، یہاں تک کہ یتبین لکم من الخیط الاسود من الخیط الابیض، جو فجر کا وقت ہے، شروع ٹائم فجر کا جو ہوتا ہے، طلوع فجر، صبح صادق، قرآن کہتا ہے کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، مغرب تک۔ بعض تو اتنے کھانے والے، اتنے اکال، کون سا لفظ میں دوں، عربی میں اگر اس کو کہا جائے تو اکال، بہت زیادہ کھانا 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 کھانا، کھا کھا کر کے جو ہے زندگی کو اجرن بنا دیتے ہیں لوگ۔ صرف کھانے کے لیے تھوڑو ہم ہیں، وہ کہتے ہیں ارے مر گئے، 20 گھنٹے، 20 اور آدھا، 20.5 گھنٹے کا روزہ، اس کو 6 ہی بجے ہو جانا چاہیے۔ مرزائیوں نے شاید سنا، میں نے کوشش کر رہے ہیں یا کر لیا ہے، یا کچھ لوگ یہ آواز اٹھتی ہے کہ اس کو کم کرنا چاہیے، نہیں غروب آفتاب سے پہلے ہی جو ہے ہم کر لیں، ایک ٹائم فکس کر لیں۔ یہاں ٹائم فکس کرنے کے نہیں ہے، اللہ نے ٹائم فکس کر دیا ہے، اتم الصیام من اللیل، رات سورج کے ڈوبتے داخل ہوتی ہے۔ آپ اپنے سوسائٹی کے اعتبار سے نہ خوئی نافن اور خوئی داخ اور مداخ پہ نہ جائیے کہ 6 بجے خوئی نافن ہو جاتا ہے، وہ آپ کے سونے جاگنے کام کی بنیاد پہ ہوتا ہوگا، لیکن رات جو ہوتی ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اگر سمر ٹائم میں سورج 10:07 پہ، 8 پہ، 5 پہ ڈوبتا ہے تو 10:08 ہی پہ رات شروع ہوتی ہے۔ 6 بجے آپ اپنے سونے اور کام کے اعتبار سے ضرور شیڈول بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ آپ اسلام میں اور دین میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کی نص قطعی ہے، زمین بدلے آسمان بدلے، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ روزہ جو ہے رات کے داخل ہونے تک ہے۔ روزہ کی سحری جو ہے طلوع فجر تک ہے، طلوع فجر چاہے وہ 2 بجے ہو، چاہے وہ 1 بجے ہو، مختلف موسم کے اعتبار سے، مگر طلوع فجر ہے کہ سفیدی وہ ہو جائے جو فجر کی ہوتی ہے، اس میں آپ نہیں کر سکتے۔ خیر، ایک ٹائم ہے، فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ نے شروع کیا، نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ آپ دیکھیے ناشتہ کرتے ہیں بریک فاسٹ کے اور نہ جانے کس کس چیز کے عادی ہیں، لیکن سبحان اللہ اب ساری عادت پہ آپ نے کنٹرول کیا کہ نہیں کیا، ضبط کیا کہ نہیں کیا؟ آپ رک گئے، آپ نہیں کیا، پھر دوپہر کے وقت بھی بطن پیٹ یہ چاہتا ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، ابھی ہمارے رب نے حکم نہیں دیا ہے،
آپ رک گئے. ہمارے رب نے ابھی نہیں حکم دیا ہے کھانا حلال ہے, روٹی حلال ہے, سالن حلال ہے, بریانی اور سب ساری چیزیں حلال ہیں, لیکن نہیں, ابھی ہمارے رب نے نہیں حکم دیا ہے. یہ حلال اس وقت ہوگا جب آپ افطاری کے ٹائم پہنچیں گے. یہ میں اس لیے لا رہا ہوں اس بات کو کہ دیکھو ایک ایسی ریاضت اوپننگ ترتیب ہے, تدریب ہے, مشق ہے کہ آپ کا ایمان اس کی طرف لے جاتا ہے. یہ دماغ کو جب ایمان کی جلا ملتی ہے نا, تو یہ دماغ کی بیٹری جو ہے جب چارج ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, کنٹرول میں آ جاتی ہے. لیکن ایمان کی بیٹری اگر چارج نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ بھوک بھی ستائے, پیاس بھی ستائے, سب کچھ ستائے, لیکن کم سے کم ہم اتنا ضرور اپنی کمزوری کی بات سوچ لیں کہ یہ تھوڑے چند گھنٹے کا روزہ ہمیں برداشت ہے, لیکن اے اللہ یہ روزہ کل تپیش محشر میں قیامت کی ہولناکی میں ہمارے لیے سائے رحمت ہو جائے اور شفاعت کا ذریعہ ہو جائے, تو یہ بہت بڑا اطمینان ہو جائے گا. یہ چند دن کی اور چند گھنٹے کی بات ہے, چند دنوں کی بات ہے, وہاں تو ہزاروں مہینوں کا معاملہ ہوگا, تو یہ روزہ کام آئے گا. افطاری میں آپ نے سنت کے مطابق افطاری کیا, اور پیغمبر کی دعا کو دیکھو. ہم اور آپ جو ہیں عادی اس چیز کے ہو گئے ہیں کہ روا روی میں ہر جگہ جاتے ہیں. پڑھو کتابوں کو, سنت کو تلاش کرو. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوها علیہ بالنواجذ. حضور کا طریقہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادات میں, اعمال میں, معمولات میں سنت نبوی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ حوصلہ بخشتا ہے. کتنی پیاری دعا اللہ کے پیارے حبیب نے فرمائی. جب آپ افطار کرتے تھے تو کہتے تھے ذہب الظمأ, اللہ اکبر, پیاس چلی گئی. گرمی کا موسم حجاز میں ہوتا تھا, اور وہ روزہ پیاس تو لاتا ہے چاہے جیسا موسم ہو. ذہب الظمأ وبطلت العروق, اور یہ رگیں سیراب ہو گئیں. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور اللہ نے جو اس کا بدلہ وعدہ فرمایا ہے وہ ثابت ہو گیا, ثابت ہو گیا, ثابت ہو گیا. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ للصائم فرحتان, للصائم فرحتان, فرحت عند افطارہ و عند فطرہ و عند لقاء الرحمن. روزہ دار کے لیے دو خوشی بڑی عجیب ہوتی ہے, بڑے فرح و سرور کا موقع ہوتا ہے. ایک تو جب وہ ایمان کے ساتھ افطار کرتا ہے تو ایک سرور ہوتا ہے, اور نبی کی دعاؤں کو پڑھتے ہوئے کہتا ہے ذہب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, اللہم لک صمت بک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت فتقبل منی یا اللہ یا رب العالمین. ایک عجیب سما ہوتا ہے. اور پھر یہ وہ افطار کی بات یہ ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالی عز و جل دروازے کو کھولے ہوئے ہے کہ اس وقت کی دعا, الدعاء لا يرد عند الافطار, اس وقت کی نکلی ہوئی دعا کبھی لوٹتی نہیں ہے, باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. اس لیے کہ رب اپنے بندے کی نیت کو جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھا, اب یہ اپنی درخواست کو, اپنی پیشی کو, اپنی عرضی کو میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے, میں قبول کر لوں. اور یہ طریقہ بھی ہے دوستو, آپ اپنی کسی درخواست کو کہیں کسی جگہ پیش کرتے ہیں, آپ بریف لکھتے ہیں, الفاظ کی سیٹنگ ہوتی ہے, کس طرح سے لکھا جائے, بڑے قاعدے سے جچے تلے الفاظ. پڑھنے والا آفیسر, پڑھنے والا حاکم, پڑھنے والا امتنار آپ کے بریف کو پڑھنے کے بعد, دستخط کو, آپ کے خط کو پڑھنے کے بعد متاثر ہو کہ واقعی میں حاجت مند, ضرورت مند ہے, اور یہ ہے لائق آدمی, ہے ٹھیک ٹھاک. آپ کرتے ہیں ایسا. وہ نہیں جانتا کہ آپ کیسے ہیں, لیکن رب وہ جانتا ہے کہ کیسے ہم اور آپ ہیں. اس کے ہاں یہ چیز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ علیم و سمیع و بصیر ہے. یہ مثال صرف میں اپنے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے دیتا ہوں. وہ علیم و سمیع و بصیر ہے, وہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے, آگے بھی جانتا ہے, پیچھے بھی جانتا ہے, زمانے کو جانتا ہے, مکان کو جانتا ہے, سب کو جانتا ہے. وہ علیم و خبیر ہے. لیکن آپ نے پیش کیا, پھر آپ رفلی انداز میں پیش کرتے ہیں, بڑے قاعدے سے اس کو پیش کرتے ہیں, اچھی طرح سے پیش کرتے ہیں.
دنیا داری کے لیے ہم نے کیا کیا جتن کیا. کبھی تو غور کریں اپنے رب سے کسی طرح سے مانگا ہے ہم نے؟ ہم مانگ کے تو دیکھیں. وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وہ رب کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں دعا، تو کیا تم مانگے گا؟ روزہ کو برباد کر کے، سسٹم کو ختم کر کے، رب کی رحمت کو ناراض کر کے کس طرح سے مانگو گے؟ رب کو راضی کر کے مانگو اور رب کو منع کر کے مانگو تو وہ ایسا دے گا کہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکے گا. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طرح مانگو. افطار کے وقت مانگو، سحر کے وقت مانگو، تہجد میں مانگو، نوافل میں مانگو، سنتوں میں مانگو، کعبہ میں مانگو، گنبد خضرا کے سائے میں مانگو، اور قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر کے مانگو، اپنے ماں باپ کو خوش کر کے مانگو، اپنے ماں کے قدموں کے تلے مانگو. تو دیکھو ہمارا رب اور آپ کا رب کتنا دیتا ہے. وہ اتنا دیتا ہے کہ دامن بھی تنگ ہو جائے گا لیکن اس کی عطا میں ذرا بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. در کریم سے بندے کو کیا نہیں. افطار ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی گئی، یہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں. قرآن کا ذوق بیدار ہے رمضان شریف میں. دوستو کہاں ہے مولا؟ آؤ، اللہ اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے. رمضان کہہ رہا ہے میں آ گیا ہوں، آؤ میرے دربار میں. ہم کب تک اپنے رب کی رحمتوں سے روٹھیں گے؟ اور یا یہ کہہ لیں کہ کب تک ہم اپنے رب کی رحمتوں کو ناراض کرتے رہیں گے؟ ہم کیا روٹھیں گے؟ ہمارے عمل سے ہمارے رب کی رحمت خدا نہ خواستہ ناراض نہ ہو جائے، روٹھ نہ جائے. ہم کب تک در کریم سے جدا رہیں گے؟ رمضان کا یہ مقدس مہینہ کہتا ہے آؤ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب رمضان شروع ہوتا ہے دروازے جنت کھل جاتا ہے. رحمت کا دروازہ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. موسم خیر اور موسم بہار ہے. سمجھانے کی بات نہیں، آپ مجھ سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہیں. موسم خیر میں، موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں، پتیاں ہری ہو جاتی ہیں، خوشبودار پھول سے ماحول مہک جاتا ہے، پھلوں میں تازگی آ جاتی ہے. جب دیکھو تازگی آ جاتی ہے. کیوں؟ موسم نے ان کو پورا آکسیجن دے دیا ہے، موسم نے ان کو پوری قوت دے دی ہے، موسم نے اس کو پورا پروان چڑھا دیا ہے. موسم بہار نے درختوں کو، ماحول کو سدا بہار کر دیا ہے، شاداب کر دیا ہے، سبزہ زار کر دیا ہے، لالا زار کر دیا ہے. آپ کے آب رواں کی طرف سے جائیں تو وہ بھی آپ کو دعوت نظارہ دیتا ہے. جھیلوں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، آنکھیں مچل جاتی ہیں، دعوت نظارہ دیتی ہیں. درختوں کو دیکھیں، قدرت الہی کے نظاروں میں آپ کی آنکھیں سبحان اللہ ایسی لطف اندوز ہوں گی کہ ان سبزیوں کو دیکھنے کے بعد دماغ میں ایک تراوٹ اور ایک تازگی محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ موسم بہار کی یہ خصوصیت ہے. رمضان 12 مہینوں میں 11 مہینوں کے بعد ایک ایسا موسم خیر و برکات ہے کہ ہر ایک کو یہ دعوت رحمت و دعوت برکت دیتا ہے، اور ہر کس و ناکس وہ اعمال صالحہ کی طرف رواں دواں اور دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن کی تلاوت کا جذبہ بیدار ہے، اور پھر پیغمبر کی یہ صدا بھی ہمارے کانوں تک ہر وقت ٹکراتی ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں قیام اللیل کرے، تراویح کرے، قیام اللیل کرے، تراویح کرے، تراویح پڑھے، تلاوت قرآن پاک کو کرے، سنے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. غفر لہ، اس کی صغائر گناہوں کو. اور یہ توفیق اسی کو ملتی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے وہی تو اس کو پاتا ہے. جب توبہ کر لیا تو توبہ سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتی ہے، لیکن شرط ہے گناہ کبیرہ کے لیے التوبہ والندم. لیکن پیغمبر نے جو فرمایا کہ جو یہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دل پسیجا ہے، نادم ہوا ہے، توبہ کیا ہے، تبھی تو وہ قیام اللیل میں آیا ہے.
تو پیغمبر کے قول میں یہ تعویل نہیں ہے، چونو چرا میں نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، میں مطلقاً ترجمہ اس کا فرتانی کرتا ہوں کہ پیغمبر نے جو فرمایا ہے وہ فطرت کے موافق فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام اللیل کرے اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگلی اور پچھلی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب محدثین اس پہ بحث کریں، فقہا اس پہ بحث کریں، ہم گنہگار اپنے نبی کی اس قول کو سنتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ہے ہماری گناہوں کو رمضان کا قیام اللیل معاف کر دیتا ہے۔ فقہا اپنی جگہ پہ حق ہیں، محدثین کی سبحان اللہ ان کی علمی بحثیں اپنی جگہ پہ حق ہیں، لیکن یہ فقیر کہتا ہے کہ آقا نے فرمایا ہے کہ گناہیں معاف ہو جاتی ہیں، تو اللہ اکبر اگر یہ جذبہ صادقہ پیدا ہو گیا تو یقیناً انشاءاللہ دامن گناہ پاک و صاف ہو کر کے نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قیام اللیل فی التہجد یہ سلسلہ چلتا ہے، کیا نتیجہ ہے؟ ظاہر و باطن کو رمضان نے ایسا مکمل کر دیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور لعلکم تتقون آیت کریمہ کے ٹکڑے پر لعلکم تتقون جو یہ ہے، یہ پھر وہی تقوی، طہارت۔ کیا یہ رمضان انسانیت کا درس دیتا ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ شہر ہوا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، اور پیغمبر نے فرمایا کہ شہر الصبر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کا مہینہ ہے، غریبوں یتیموں دینی رفاہی فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنی متعین بھوک کو دیکھ کر کے ان بھوکوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے کہ ظالموں نے جن کے حلق سے لقموں کو چھین لیا، ظالموں نے جن کے حلق سے، چاہے یہ الگ موضوع ہے، کبھی اس پہ سنیے گا تو میں عرض کر سکتا تھا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے تو ہر ایک کے رزق کو متعین کر دیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس رازق نے ہر ایک کو، کافر و مشرک مومن منافق چھوٹے بڑے سب کو روزی دیا ہے، اس نے چونٹیوں تک وہ روزی دیتا ہے، وہ جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے، تو انسانوں کو روزی کیسے نہیں ملے گا؟ لیکن انسان کی روزی کو انسان ڈکیتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، غصب کرتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہے۔ انسان کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کو اپنے پیٹ ہی میں ہضم کرنا چاہتا ہے، وہ صبر نہیں کرتا۔ روزہ یہ صبر کا درس دیتا ہے۔ چاہے حاکم ہو، آپ تقسیم کر لیجئے، جس بھی سوسائٹی میں اور جس بھی سماج میں، سماج کے اعتبار سے کیٹیگری لگا دیجئے، ظالم جو ہے وہ اپنی رعایا، حاکم جو ہے وہ اپنی رعایا کو کھاتا ہے، غصب کرتا ہے، ان کے حصوں کو کھاتا ہے۔ اگر وہ نہ کرے تو کیا کوئی حکومت، کوئی ملک رہے گا؟ اللہ نے زمین کے ذخائر کو، آسمان کی رحمتوں کو برسا دیا ہے، کوئی رہ سکتا ہے؟ لیکن عیش قدوں کو دیکھو، ساری دنیا کا عیش قدہ ایک حاکم کے محل میں ملتا ہے، لیکن غریب، یتیم، بے یارو مددگار، بوڑھا، کمزور سسک سسک کر کے مر جاتا ہے، وہ دوا کا محتاج ہوتا ہے، وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوڑو، یہ تو ڈھکوسلے کی باتیں ہیں۔ آپ کہو گے کہ سیاست کی باتیں، سیاست ایسی اگر ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن پیغمبر نے کہا تھا کہ فطر صدقہ فطر ہے، پیغمبر نے کہا تھا زکوٰۃ ہے۔ اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی تقسیم ہو جاتی تو روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان غریب اور مسکین فقیر نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر ادا ہو جاتا تو صحیح معنوں میں کوئی فقیر یتیم ہوتا نہیں، پیغمبر نے تقسیم کر دیا تھا۔ تو گویا کہ اس جرم میں مسلمان بھی شریک ہیں کہ اس سلسلے میں وہ غصب کرتے ہیں، شریک ہیں لوگ۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لوگوں کے روزی کو انسان چھینتے ہیں، رب نے تو چھینٹ دیا ہے، تقسیم کر۔ آپ کہو گے کہ یہ ظلم ہے، ایسا ہوتا ہے، کعبہ ہے، کعبہ کا رب اللہ ہے، لیکن کیا ہوا کعبے کے ساتھ؟ 360 بت نہیں تھے اس میں؟
کیا اس وقت کعبہ نہیں تھا؟ رب کی ذات ازلی ابدی ہے، تو اس پہ بحث نہ کی جائے، بلکہ یہ انسان کو تسلیم کر لیا جائے کہ ظالم ہے۔ روزہ جو ہے ظلم سے روکتا ہے، روزہ توازن پیدا کرتا ہے، روزہ حق اور انصاف، روزہ ایک توکل صبر کا درس دیتا ہے۔ چند گھنٹے کی بھوک نے آپ کو مضطرب کر دیا تو وہ قوم، وہ لوگ جو کئی مہینوں سے بھوکے ہیں، صبح کو نہیں شام کو نہیں، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے کئی ہزار اور کئی لاکھ بچے طفل شیرخوار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے نہ دودھ کا انتظام ہے نہ ان کی خوراک کا انتظام ہے۔ روزہ اس چیز کو درس دیتا ہے کہ اور لوگ تو ظلم کریں لیکن اے نبی کے ماننے والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، پر ایمان رکھنے والو لعلکم تتقون کا یہ مزدہ ہے، تم تو کبھی ایسا نہ کرنا، نہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرنا، نہ اپنے معاشرے کے ساتھ کرنا، اپنی سوسائٹی کے ساتھ کرنا، کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ یہ ماہ خیر کا مہینہ پوری رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین